عظمت صاحبان والفاجر والیال عرش بلندترین صلوات اور اوپر کرو گے بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں وہ ذہانت، وہ فراست، وہ ذکاوت، وہ عظمت، وہ رفت، وہ تکلم، وہ تفہم، وہ تدبر
معرفت، وہ سمجھ، وہ شعور، وہ دانائی، وہ بینائی، وہ بصارت، وہ بصیرت، وہ حکمت، وہ حاکمیت عطا فرمائی ہے کہ ہم ذکر علی کر کے فرش کو عرش بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ سلامت رہیں آپ۔ یہ ہنر ہے کہ فرش کو عرش کیسے بنایا جاتا ہے، فرش کو عرش کیسے بنایا جاتا ہے۔ یقیناً جہاں پر ذکر علی ہو رہا ہو وہ فرش پھر فرش نہیں رہتا۔ یہ میرے عزیزوں کوئی جعلی جملے نہیں ہیں، یہ صرف تقریر چمکانے کے جملے نہیں ہیں، اس پہ آپ سب کو بولنا چاہیے اور ضروری ہے کہ بولیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ واجب ہے کہ بولیں، اس لیے کہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ جب عرش والا ذکر علی کر رہا ہو تو پھر وہ فرش کہاں رہتا ہے، تو عرش ہی ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے، سیدھی سی دلیل یہ ہے، یا تو علی کو زمینی مانو تو چپ ہو جاؤ، اور اگر علی کو عرشی مان رہے ہو تو پھر جتنا تیزی سے اللہ اکبر کہا جاتا ہے اتنی ہی تیزی سے یا علی مدد بھی کہا جائے۔ اس لیے کہ علی نے دنیا میں بھی یہ بتایا، بالکل سامنے ظاہری طور پر بھی یہ بتایا، اور سنی بھی بات ہے، اور اس پر زیادہ بولنا جب بات سنی بھی ہو۔ میں چونکہ پہلا سال ہے تو میں بڑی ہلکی باتیں کر رہا ہوں، ابھی میں نے دقیق پڑھا ہی نہیں، ابھی جو میں اندر سے جانتا ہوں علی کو وہ میں آپ کو بتا ہی نہیں رہا، اس لیے کہ جب ابھی آپ جو ہے وہ پرائمری میں نہیں بول رہے تو پھر پی ایچ ڈی میں کیسے بولیں گے؟ تو ابھی ذرا میں پرائمری کی باتیں جو آپ کی سنی ہوئی ہیں، بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگ کبھی بھی اپنے کو ان چیزوں میں شامل نہ سمجھا کریں، بزرگ ہٹا کے میں بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے وہ علی سنایا ہی نہیں ہے کہ جو علی اللہ جانتا ہے اور جو اللہ علی جانتا ہے۔ جب مزاج اس قابل ہوگا میں دیکھوں گا کہ مجمع میرے ساتھ ہے، دیکھوں گا کہ بھئی باتیں پہنچ رہی ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا کہ سنی بھی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن اسی سنی بھی بات میں سے ایک نئی دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ علی نے دنیا میں بھی یہ بات بتائی، دنیا میں بھی دلیل تھی کہ میں عرش والا ہوں، دنیا میں بھی دلیل تھی، بہت سی دلیلیں ہیں اور یہ دلیلیں آتی جائیں گی اور میں آپ کے حوالے کرتا جاؤں گا، لیکن سامنے کی دلیل جو آپ کو یاد ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ علی نے بھری ہوئی مسجد نبوی میں اجلہ اصحاب کرام کے سامنے یہ بات بتائی اور عمل کر کے بتایا کہ میں عرش والا ہوں، میں عرش والا ہوں، میں عرش والا ہوں۔ پہلا جملہ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ جب علی چوتھی منزل خلافت پر ظاہری طور پر آئے، پوری مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، ایسے میں بیعت علی ہو گئی اور علی مجمع کو چیرتے ہوئے ممبر کی طرف آنے لگے۔ اب سب نے دیکھا کہ علی بیٹھیں گے کہاں، علی بیٹھیں گے کہاں، اب تو بولو سنی کی بات ہے۔ سب دیکھ رہے تھے کہ علی بیٹھیں گے کہاں، اس لیے کہ جب پہلا آیا اس نے عرشے کو چھوڑا، پہلی سیڑھی پر بیٹھا، دوسرے آئے تو وہ دوسری سیڑھی پہ بیٹھے، تیسرے آئے تو وہ تیسری سیڑھی پہ بیٹھے۔ اب سیڑھیاں ہی ختم ہو چکی تھی، لوگوں نے کہا علی کہاں بیٹھیں گے۔ ایک بار علی نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری پہ قدم رکھا، پہلے پہ قدم رکھا، وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھ رہے تھے۔ ادھر ہو بیٹا، تمہیں اس پورے کاروان کو لے کے آگے بڑھو گے، بچہ بہت اچھا سن رہا ہے، یہ بچے بہت اچھا سن رہے ہیں، انہی کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ علی وہاں بیٹھے کہ جہاں رسول بیٹھے تھے، تینوں سیڑھیوں کو اپنے قدموں تلے رکھا۔ میں نے جملہ ہلکا کیا ہے کہ جملہ اس سے بھی آگے کا تھا، اور وہاں بیٹھے کہ جہاں رسول بیٹھتے تھے، جہاں رسول بیٹھتے تھے۔ کسی نے اعتراض کیا، اور شاید اسی نے اعتراض کیا کہ جس وقت علی خیبر فتح کرنے جا رہے تھے اور دلدل پہ بیٹھ گئے اور دلدل پہ بیٹھے تو علی کے ہاتھ میں علم تھا اور علی کی نگاہ در خیبر کی طرف تھی، وہ رہا خیبر،
اور پیغمبر یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ادھر علی کی پشت پر، دوسروں کی پشت پر، اور علی کی نگاہ در خیبر پر ہے، اور علی نے در خیبر کی طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ ان سے کب تک جنگ کروں؟ یا رسول اللہ ان سے کب تک جنگ کرو؟ پیغمبر یہاں ہیں، علی وہاں دیکھ رہے ہیں، پیغمبر نے وہیں سے کہا یا علی جب تک ایک ایک یہودی لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے، یا یہ جزیہ نہ دے دیں، یا یہ ہار نہ مان لیں، تب تک ان پر تلوار چلتی رہے۔ علی کو اجازت ملی، علی چلے گئے۔ جب علی چلے گئے تو کسی معترض نے پھر اعتراض کیا کہ یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو احترام رسالت نہیں تھا، یہ تو احترام رسالت نہیں تھا۔ علی کو چاہیے تھا کہ علی گھوڑے سے اترتے، پلٹتے، نبی کی طرف آتے، ہاتھ جوڑتے، سر جھکاتے، پھر پوچھتے کہ یا رسول اللہ کہاں تک جنگ کروں اور کب تک جنگ کروں؟ یہ علی نے احترام رسالت نہیں کیا ہے۔ تو اب جواب دینے والا بھی اتنا ہی بلند تھا۔ جب سوال کرنے والے، اعتراض کرنے والے نے علی پر اعتراض کیا تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ تجھے معلوم نہیں علی عبادت کی نیت کر چکے تھے۔ جب عبادت کی نیت کر لی جاتی ہے تو دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا۔ آواز بڑھاؤ ذرا، آواز۔ جب عبادت کی نیت کر لی جاتی ہے تو پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا۔ پیغمبر کا کہنا ہی عبادت تھا۔ اطاعت رسول عبادت ہے، اطاعت رسول عبادت ہے۔ تو اعتراض کرنے والے تو علی پر اعتراض کرتے رہے اور جواب بھی آتے رہے۔ ایسے ہی جب علی منبر کے اس مقام پر بیٹھے، اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ منبر کا عرشہ، عرشہ منبر، عرشہ منبر۔ تو علی نے بتا دیا میں عرش والا ہوں، عرشے پر ہی بیٹھوں گا۔ بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے جملہ، میں عرش والا ہوں، عرشے پر ہی بیٹھوں گا۔ کوئی کھڑا ہو گیا معترض اور اس نے کہا یا علی آپ نے پروٹوکول فالو نہیں کیا۔ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں کہاں انگریزی بولی جاتی تھی، اس زمانے میں تو بہت سے عربوں کو عربی نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں اس وقت عربوں کی تعداد کیا تھی، 1 ارب تھے یا 2 ارب تھے یا 3 ارب تھے۔ سلامت رہے، قربان جاؤں آپ کی سماعتوں پر۔ تو اس زمانے میں تو عربوں کو بھی عربی نہیں آتی تھی۔ دلیل دوں اگر آپ کی اجازت ہو، پیغمبر جب مباہلہ جیت کر آ گئے، مباہلہ سر کر لیا اور مباہلے کے فاتح پیغمبر قرار پائے، تو پیغمبر نے بتایا کہ ہم مباہلے کی تیاری کرنے گئے۔ تو مباہلے کی تیاری کیا ہوئی کہ جیسے ہی نصارے نجران اور پیغمبر میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے نہیں مانا، پیغمبر کی دلیلوں کو نہیں مانا، تو پیغمبر نے کہا کہ اللہ کے حکم سے مجھ پر یہ وحی اتری ہے کہ اسلام کوئی اتنا مجبور مذہب نہیں ہے کہ اسے اپنے آپ کو منوانے کے لیے تلوار ہی چلانی پڑے۔ کہ ہمارے پاس ایک اور میدان بھی ہے، میدان جنگ کے علاوہ ایک اور میدان بھی ہے۔ کیا وہ کون سا میدان ہے؟ کیا وہ میدان یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ہمارے پاس ایک اور میدان ہے اور وہ ہے لعنت کا میدان۔ ہمارے پاس ایک اور میدان ہے اور وہ ہے لعنت کا میدان، اور لعنت کا میدان ہمیشہ سچوں ہی کے ہاتھ رہا ہے۔ وہ اس کے فاتح رہے ہیں، وہ اس کے فاتح رہے، میدان مباہلہ کے فاتح ہمیشہ سے سچے رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ جب طے ہو گیا کہ ہم اپنے بیٹے لائیں گے تم اپنے بیٹے لاؤ گے، ہم اپنی عورتیں لائیں گے تم اپنی عورتیں لاؤ گے، ہم اپنے نفوس لائیں گے تم اپنے نفوس لاؤ گے، اور جو جھوٹا ہوگا اس پر ہماری نہیں اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو وہ ادھر سے عیسائی چلے گئے اپنا مباہلے کا لشکر تیار کرنے، اپنے بیٹے لینے، اپنی خواتین لینے، اپنے نفس لینے۔ ادھر سے پیغمبر چلے بیٹے لینے، خواتین لینے اور نفس لینے۔ اب بھرا ہوا ہے مدینہ کلمہ گویوں سے، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، سب سچ بولنے والے۔ لا الہ الا اللہ تو سچ ہے نا، محمد رسول اللہ بھی سچ ہے، تو سارے سچے بولنے والے مدینے کے گھروں میں رہ رہے تھے، سارے سچے۔ پیغمبر نے کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، ایک ہی دروازے میں آئے، بیٹی بیٹی میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، یہ مباہلے کی تیاری ہو رہی ہے جو چادر میں پاس آ رہے، بیٹی میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ پوری پیغمبر نے روایت لکھوا دی کہ میں زہرا کے گھر میں گیا اور کہا بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، تو بیٹی نے فوراً کہا اعوذ باللہ ابتاہ من الذوق، بابا آپ کو اللہ ذوق سے اپنی پناہ میں رکھے، آپ کو اللہ ذوق سے اپنی پناہ میں رکھے۔
یعنی بیٹی نے بتایا بابا آپ کو ذوف ہے، تو آپ کے ذوف کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو فوراً رسول نے بتایا کہ دنیا میں اللہ کی پناہ کیا ہے، تو فوراً کا لاؤ اپنی چادر۔ بتا دیا کہ اگر پوری کائنات میں کہیں کوئی اللہ کی پناہ ہے تو وہ چادر زہرا ہے، کہ جس میں رسول بھی آ کے پناہ طلب کرتا۔ بتا رہے پورا واقعہ بتا رہے۔ اور ایک بار کہا کہ میں چادر میں آ گیا، زہرا نے چادر اڑائی، حسین آئے، حسین نے کہا اماں سلام، کہا وعلیکم السلام، کہا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ پتہ نہیں جملہ پہنچے گا یا نہیں۔ پیغمبر کے 11 حجرے تھے، 11، سمجھے؟ سمجھ گئے نا؟ 11 حجرے تھے، اور حجرے میں کچھ لوگ بھی رہ رہے تھے اور کچھ خواتین بھی رہ رہے تھے۔ 11 حجرے تھے، اور پیغمبر ایک ایک باری لگاتے تھے، آج ان کیا، آج ان کیا، آج ان کیا، آج ان کیا۔ 11 حجرے، اور 11 حجروں میں بھی بستر لگے ہوئے تھے رسول اللہ کے۔ کسی حجرے والے یا حجرے والی نے نہیں بتایا کہ پیغمبر کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، پیغمبر کی رسالت کی خوشبو تھی، نبوت کی خوشبو تھی۔ ایک بچہ جو ہے 4 برس کا، 5 برس کا حسین، وہ کہہ رہا ہے اماں میں رسالت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا جاؤ چادر میں تمہارے نانا ہے، چلے جاؤ۔ اجازت لے کے آ گئے۔ اب پیغمبر نے پورا آیت تطہیر کے نزول کا معاملہ سنا دیا کہ ایسے میں حسن آئے، حسن نے بھی کہا کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، حسن کو بھی بلا لیا۔ اس کے بعد علی آئے، اور علی نے کہا کہ میں رسالت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، علی بھی آ گئے۔ زہرا اجازت لے کے آ گئے، پانچوں چادر میں جمع ہو گئے، اور جب پانچوں چادر میں جمع ہو گئے تو ایک بار چادر کے اندر جو تھے ان کے لیے پیغمبر نے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیت، یعنی چادر کے اندر والے ہیں، چادر کے اندر والے ہیں اہل بیت، باہر والے اہل بیت نہیں، اس لیے چادر اوڑھنا ضروری تھا۔ پیغمبر نے پورا میدان مباہلہ کی تیاری کا منظر بتایا کہ جب ہم پانچوں تیار ہو گئے تو ہم باہر نکلے۔ اب ہم باہر نکلے، اصحاب باہر کھڑے ہوئے تھے انتظار میں کہ پیغمبر کون سا قافلہ لے کے باہر آتے، تو دیکھا خود رسول ہے، بیٹی ہے، داماد ہے، 2 نواسے۔ مباہلہ نہیں پڑھنا، صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا، صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا، اور وہ جملہ آپ تک پہنچنا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ بہت سے عربیوں کو بھی عربی نہیں آتی تھی۔ میں ادھر ادھر کبھی بھٹکتا نہیں ہوں، میں صرف اپنی ایک لفظ کی آپ سے داد چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت سے عربوں کو عربی نہیں آتی تھی۔ تو اب میں اس کی دلیل دینے جا رہا ہوں۔ پیغمبر چلے، باہر اصحاب کھڑے تھے کہ اندر سے، اصحاب کو معلوم ہے کہ اندر سے آل محمد کا جلوس آنے والا ہے، یعنی اہل بیت کے گھر کے تبرکات کے جلوس کا انتظار کرنا سنت صحابہ ہے۔ چلے پیغمبر، چلے رسول اللہ، اور آگے بڑھ گئے اور اس مقام پر پہنچے کہ جہاں نصارہ نجران پہلے سے موجود تھے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مباہلہ سینکڑوں مرتبہ سنا ہے، اور ابھی آپ نے محرم سے 6 دن پہلے مباہلہ منایا، کہ آپ نے سنا ہے کہ ادھر سے رسول چلے، سینکڑوں نقطے آپ نے سنے۔ میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے مطالعے کی روشنی میں، آپ کے مشاہدے کی روشنی میں، اور آپ کی اسٹڈی کی روشنی میں، اور آپ کے سماعتوں کی روشنی میں، جتنا آپ نے مباہلہ سنا ہے اور جتنا آپ نے مباہلہ پڑھا ہے، جو ادھر سے نصارہ نجران آئے تھے ان میں آپ نے کوئی بچہ دیکھا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، ان میں آپ نے کوئی عورت دیکھی؟ کہیں آپ کو یہ پتہ چلا کہ جو عیسائی آئے تھے وہ عورتوں کو لائے تھے؟ جبکہ طے یہ ہوا تھا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ گے، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ گے، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ گے، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ طے تو یہ ہوا تھا، لیکن کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ رات بھر کتابیں کھلی، عیسائیوں کے جہاں پر عیسائی ٹھہرے تھے، نجران کے عیسائی، وہاں رات بھر کتابیں کھلی، سارے توریت کے نسخے، سارے انجیل کے نسخے، آسمانی کتابیں جو ان کے پاس آ رہی تھی، کچھ وہ آیتیں جو سینہ بسینہ تھی، کچھ وہ آیتیں جو ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی سینکڑوں برس پرانی، سارے نسخے کھل گئے، سارے نسخے کھل گئے، اور اس میں پڑھا جانے لگا کیا ہے کیا ہے کیا ہے، ساری نشانیاں جو توریت و زبور و انجیل اور جتنے صحفائے آسمانی میں تھی وہ ساری پڑھی، اور جب پڑھی
تو ان میں کا سب سے بڑا جو راہب تھا 120 برس کا، 120 برس کا، اس کو سید کہتے تھے، نام تھا اصغر، 120 برس کا، جو سب کا بھی باپ تھا، سب کا پوپ تھا اس زمانے میں، سمجھ لیجیے، جو پوپ تھا اس زمانے میں سب سے بڑا راہب، اس نے کتابیں بند کروا، اور اس نے ایک بار کہا کہ ٹھیک ہے ہم جاتے، راستے میں چل رہا تھا، جا رہا تھا مباہلہ کرنے، اسی پوپ کا، اسی راہب کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا، اس کے پاؤں میں ذرا سی خراش آ گئی، اس کا بھائی تھا ایک، وہ تھا 80 برس کا یا 70 برس کا، اس کے بعد اسے راہب بننا تھا، اس کے بھائی نے دیکھا بڑے بھائی کے پاؤں میں خراش لگ گئی ہے اور اس سے ذرا سا خون رس رہا ہے، تو اس چھوٹے بھائی نے ایک بار اپنی زبان سے ایک جملہ نکالا اور کہا برا ہو عبداللہ کے بیٹے محمد کا، نہ وہ ہمیں ایسے بلاتا اور نہ میرے بھائی کے پاؤں میں خراش آتی۔ جیسے ہی چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے لیے جملہ یہ کہا، بڑے بھائی نے کہا ادھر آؤ، قریب آؤ، بوڑھے راہب نے کہا ذرا قریب آؤ میرے، وہ قریب آیا، کہا کان لا، کان لایا، اس نے کان میں کہا اب تو تم نے یہ جملہ کہہ دیا ہے گستاخی میں، اب عبداللہ کے یتیم کے بارے میں ایسا جملہ نہ کہنا۔ سمجھ رہا ہوں کہ میں کوئی دادی اماں ہوں اور لوگ بچوں کو کہانی سنا رہا ہوں، بچے سو گئے، کہانیاں نہیں سنا رہا۔ تو کہہ دیا ہے لیکن اب محمد ابن عبداللہ کے بارے میں ایسا کوئی جملہ نہ کہنا، آہستہ سے اس نے کہا، تو اس نے کہا کہ کیا مطلب، بھائی سے پوچھا، بڑے بھائی سے پوچھا کیا مطلب، کیوں نہ کہوں، اس لیے کہ رات بھر کتابیں جو کھلی تھی ان کتابوں میں جو نشانی نبی آخر کی لکھی تھی یہ وہی نبی، جی در سلامت رہے، میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں، یقین کریں جب آپ داد دیتے ہیں اور آپ کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ کہا کہ بھائی جو رات بھر کتابیں کھلی اور میرے علم کی روشنی میں جتنی پیشن گوئیاں اور جتنی نشانیاں آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں پیغمبر آخر کے لیے وہ سب اس پر پوری اتر رہی ہیں اور یہی نبی آخر ہے۔ تو اس نے چھوٹے بھائی نے کہا تو بھیا بات یہ ہے کہ جب یہی نبی آخر اور سچا نبی ہے تو ہم مباہلہ کرنے کیوں جا رہے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں مباہلہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا قریب آ جا، سن، یہ جو گرجا ہے نا ہمارا، اس کی سالانہ کمائی ہے 2.5 لاکھ دینار، جو چڑھاوے چڑھتے ہیں وہ الگ ہے، جو گھر بنایا گیا ہے وہ الگ ہے، یہ سارا کھیل اسی لیے ہے کہ اگر محمد کو مان لیا اور اعلان کر دیا تو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑ جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑے بھولے بن رہے ہیں آپ، میں نے تو آپ کو ایک گوشہ دکھا دیا، علی کو سب جانتے ہیں، مانتے اس لیے نہیں ہیں کہ پیٹ میں پتھر باندھنے پڑ جائیں گے۔ توجہ فرمائی، کہا پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑ جائیں گے، اتنی درہم و دینار، اتنے چڑھاوے، یہ سب کچھ آ رہا ہے، یہ سب ختم، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ اپنا پیٹ بچانے کے لیے یا تو آل محمد کو مانتے نہیں یا پھر مان کر تقصیر کرتے ہیں، یا پھر مان کر گھٹاتے ہیں، یا پھر مان کر رتبہ کم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہے سارا جھگڑا معاشیات کا، دین کا ہے نہ دینیات کا ہے، سارا جھگڑا معاشیات کا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، یہ صرف ہم ہیں جو بغیر لالچ کے فرش ادا پر آ کر بیٹھتے ہیں، بغیر لالچ کے فرش ادا پر آ کر بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے اتنے بڑے گھر میں جا رہے ہیں، اتنی بڑی درگاہ میں جا رہے ہیں، اتنے بڑے حسین کے اتنی بڑی درگاہ میں جا رہے ہیں۔ جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس ہوگا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اتنی بڑی درگاہ میں اتنے بڑے گھر میں جا رہے ہیں کہ جس گھر کو اللہ نے اپنے گھر کے برابر میں رکھا ہوا ہے، جو گھر اللہ کا پڑوسی ہے، بھائی حسین اللہ کا پڑوسی ہے، میں کہہ چکا یہ جملہ، حسین اللہ کا ہمسایہ ہے، جہاں پر بھی ہماری مسجد ہے اس کے برابر میں امام باڑہ۔ کبھی آپ کسی سے پوچھئے کہ بھائی نہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے مسجد کے برابر میں امام باڑہ کیوں رکھ دیا، جہاں مسجد برابر میں امام باڑہ، جہاں مسجد برابر میں امام باڑہ، تو یہ آپ نے امام باڑہ کیوں رکھا ہوا؟ تو اس سے پہلے کہ وہ آپ سے سوال کرے آپ پلٹ کے اس سے سوال کیجئے گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، آپ اس سے پلٹ کے پوچھئے گا کہ تمہارے یہاں مسجد کے برابر میں امام باڑہ کیوں نہیں۔ یہ امام باڑہ کیا چیز ہے؟ یہ امام باڑہ ہے آل محمد کے گھر کی شبیہ،
اس لیے کہ مسجد بھی اصل نہیں ہے، مسجد بھی شبیہ ہے اللہ کے گھر کی، مسجد بھی اللہ کے گھر کی شبیہ ہے نا۔ اسی طرح امام باڑہ بھی حسین کے گھر کی شبیہ ہے، شبیہ کے برابر میں شبیہ۔ تو ہم نے یہ شبیہ بنائی کہاں سے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے کیوں بند کیا، آپ نے کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا تھا، لے جاؤ جملہ سب کا سنا ہوا جملہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا تھا اے نبی یہ سارے دروازے بند کر دو، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، علی و فاطمہ کا دروازہ۔ سد ابواب، بھائی سد ابواب کی روایت تو آپ کو یاد ہے نا، کہا سارے دروازے بند ہو جائیں گے، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ کون سا دروازہ؟ علی و فاطمہ کے گھر کا دروازہ۔ بڑے ادب سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ادب سے۔ یہ 11 حجرے جو تھے یہ رسول اللہ کے حجرے تھے۔ مجھے حیرانی ہو جاتی ہے کہ آپ سمجھ کے بھی چپ ہو جاتے ہیں کہ وہی مسئلہ تو نہیں ہے پیٹ والا، جب سمجھ جاؤ تو بولنا ضروری ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں جب سمجھ جاؤ تو بولنا ضروری ہے۔ 11 حجرے تھے، 11 دروازے تھے رسول اللہ کے جو کھل رہے تھے مسجد، ان 11 کو بھی بند کروا دیا۔ ایک دروازہ کھلا رہے گا اور وہ ہے علی و فاطمہ کے گھر کا دروازہ۔ اور سنی بھی روایت ہے، میں بند آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پوری روایت، اور اس کے حوالے سے ایک جملہ وہیں رکا ہوا ہے۔ بہت سے عربوں کو عربی نہیں آتی تھی، جملہ وہیں رکا ہوا، لیکن جب یہ ضمن بات آ رہی ہے تو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ بھائی 11 دروازے، سارے دروازے بند کر دیے، سارے دروازے۔ تو اب سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں بند کروائے؟ سوال پیدا ہوا، اس زمانے میں بھی ہوا، اور اس کے بعد جو روایتیں لکھی جاتی رہیں، کتابیں لکھی جاتی رہیں، اس میں جو پہلی جو وجہ تھی اس کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا، ڈیزالو کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، ہوتے 300-400 سال بعد انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ اس لیے سارے دروازے بند کروا دیے کہ بہت سے عجیب لوگ عجیب کیفیتوں میں، عجیب حالتوں میں مسجد سے گزرتے ہوئے چلے جاتے تھے، عجیب حالتوں میں۔ اب وہ ممبر سے کیا بیان کریں؟ ہم تو ممبر کے تقدس کے لائق ہیں، قائل ہیں اس ممبر کے تقدس کے، ممبر پہ تقدس اور تہذیب عزاداری کا خیال رکھا جائے۔ الفاظ کا چناؤ بھی بہت ضروری ہے اس ممبر کے لیے، اس لیے کہ ممبر تہذیب اعضا سکھاتا ہے، تو اس لیے میں بڑے تقدس سے، بڑے احترام سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ نہیں تو آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی ممبروں پہ بیڈ روم ٹاکس کی جا رہی ہے، بیڈ روم کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، شادی کے آداب 6 اور 7 اور 5 محرم پر یہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو میں تقدس کا قائل ہوں، اس لیے میں نے بڑے احترام سے لفظ کہا کہ عجیب حالتوں میں لوگ جا رہے تھے، وہ حالتیں جو نجاست والی حالتیں تھیں۔ انہوں نے کہا بھئی رسول اللہ سے اللہ نے کہا یہ نہ معلوم کن کن حالتوں میں یہاں سے چلے جاتے ہیں، تو بند کرو سب۔ تو اس میں بھی فضیلت علی و زہرا ہی کی ہے، کہ صرف علی و زہرا ہیں کہ جو جس حالت میں ہوں یطہرکم تطہیرا ہے، جس کیفیت میں ہوں وہ ہمیشہ پاک و طاہر ہے۔ ایک تو اس میں یہ کیفیت نکل آئی، لیکن میں آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں، سنے ہوں گے آپ نے جملے، لیکن میرا جملہ بھی لے جائیے۔ یہ سارے دروازے بند ہو گئے، کہا بھائی عجیب حالتوں میں آتے جاتے تھے، اس لیے دروازے بند کروا دیے۔ اچھا، تو اگر یہی وجہ تھی اور یہی مقصد تھا، یہی سبب تھا کہ عجیب حالتوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس لیے دروازے بند کروا دیے، تو کسی نے بعد میں کہا کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی کھڑکی کی اجازت ہے، ایک کھڑکی کی اجازت ہے؟ کہا نہیں۔ کسی نے کہا اچھا ایک سوراخ کی اجازت ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں سوراخ سے کیا کیا جاتا ہے؟ تاکہ جھاکی۔ پہلے کہا کہ کھڑکی کی اجازت ہے، کہا نہیں۔ کہا سوراخ کی اجازت ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میری مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، سب بند ہو جائے گا، نہ کھڑکی کی اجازت ہے نہ سوراخ کی اجازت۔ اگر وجہ یہ تھی کہ کوئی کسی بھی حالت میں آتا جاتا ہے تو کھڑکی کی اور سوراخ کی اجازت کیوں مانگی جا رہی تھی؟ کیا کوئی کھڑکی اور سوراخ سے بھی آتا جاتا ہے؟ سوراخ سے تو سانپ ہی آتا جاتا ہے۔ بھئی اگر آنے جانے والا ہی معاملہ تھا تو پھر کھڑکی اور سوراخ کی اجازت بھی مانگی جا رہی، کوئی ان سے تو آتا جاتا نہیں ہے۔ مقصد کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، مطلب کچھ اور ہے، اللہ کچھ اور بتانا چاہتا ہے۔ سینکڑوں مطالب ہو سکتے ہیں، ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ سارے دروازے بند کروا کر صرف ایک دروازہ کھلوا کر اللہ نے یہ بتایا
کہ اب اس کے بعد کسی کی شریعت نہیں چلے گی، صرف علی و فاطمہ کے گھر کی شریعت چلے گی۔ جدھر ہے سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ، صرف علی و فاطمہ کے گھر کی شریعت چلے گی۔ وجہ بتاؤں کیا ہے؟ جب نماز کی بات آئی تو سب نے نماز پڑھی، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی، تو پیغمبر نے ایک حدیث دی ہے، اور یہ حدیث صحاح ستہ میں بھی ہے، کتب اربعہ میں بھی ہے۔ پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو۔ کی سنی بھی حدیث ہے، میں تو آج ساری وہی باتیں سنا رہا ہوں جو آپ کی سنی بھی ہیں، تو بولا کریں بھائی، اور خوش ہو جائیں کہ بھائی ذاکر اتنا ہی جانتا ہے جتنا ہم جانتے ہیں۔ یہ آپ کی خوشی کے لیے، تاکہ آپ کی چہروں مسکراہٹ آ جائے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے نماز پڑھو، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے نماز پڑھو۔ بہت برس گزر گئے، 4 فقہیں بن گئے، امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالکی علیہ رحمہ، امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ، امام حنیفہ علیہ رحمہ، یہ 4 فقہیں بن گئی۔ پہلے امام سے پوچھا کہ کیا حدیث ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی صلو کما رأیتمونی اصلی، تو انہوں نے نماز کا طریقہ لکھ دیا، ایسے پڑھی جائے گی۔ کسی نے کہا یہاں بندھے گا، کسی نے کہا یہاں بندھے گا، کسی نے کہا یہاں بندھے گا، ہے کہ نہیں؟ یہی طریقے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا پہلے صاحب سے کہ پیغمبر نے تو یہ کہا تھا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے پڑھو، کیا آپ نے رسول کو دیکھا تھا؟ رسالت مآب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو رسالت مآب کے 80 برس کے بعد آئے، 80 برس کے بعد آئے۔ میں نے کہا اچھا۔ دوسرے صاحب سے پوچھا آپ نے دیکھا؟ کہا ہم پہلے کے بھی 80 برس کے بعد آئے۔ تیسرے سے پوچھا، ہم نے کہا ان کے بعد آئے۔ تیسرے سے چوتھے سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم ان کے بھی بعد آئے۔ کسی نے یہ نہیں کہا الحمدللہ کہ ہم نے رسول کو دیکھا، سچ بول رہے تھے۔ یہ تک نہیں کہا کہ خواب میں دیکھا، یہ جی ہے سلامت، یہ تک نہیں کہا کہ خواب میں دیکھا، سب نے سچ بول دیا، سچے ہیں بھائی، واہ کیا بات ہے، احترام پر واجب ہے، ہم نے احترام کیا۔ لیکن کسی نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں۔ اب کس سے پوچھیں کہ کس نے دیکھا؟ حسن سے پوچھا تو حسن نے کہا میں نے دائیں طرف کھڑے ہو کے دیکھا، علی نے کہا میں نے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھا، حسین نے کہا میں نے پشت پر بیٹھ کے دیکھا۔ تو بھائی جس نے دیکھا ہوگا اسی سے تو پوچھا جائے گا۔ تو اب اگر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ فجر میں بھی دیکھ رہا ہے رسول کو، ظہر میں بھی دیکھ رہا ہے، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اسی سے تو پوچھا جائے گا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ 10 منٹ پہلے کھولا جائے کہ بعد میں، انہی سے تو پوچھا جائے گا۔ اس لیے سارے دروازے بند اور ایک دروازہ کھلا رہا، اور وہ ہے علی و فاطمہ کے گھر کا دروازہ۔ تو اس لیے بسط شان آتے، کسی لالچ میں نہیں آتے۔ بعض لوگ تو ایسے آتے ہیں کہ واقعاً ان کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے، اتنے غریب اور مسکین شیعہ اور محبان اہل بیت ہیں، لیکن سفید پوش ایسے ہیں کہ کسی سے اپنی غربت بیان نہیں کرتے۔ یہ ہے حسین کی محبت، اس کے باوجود غربت ہے لیکن پورے سال پیسے جمع کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مجلس گھر میں کرنا ہے۔ ان کا بھی خیال رکھا کرو، وہ علی کا چاہنے والا علی کا چاہنے والا نہیں جو علی کے چاہنے والے کی مصیبت کا ادراک نہ کر سکے، ادراک نہ کر سکے، جو چہرے سے نہ پہچان سکے کہ یہ بھائی مصیبت میں۔ بالکل منع کیا گیا ہے کہ اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھو، خبردار اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھنا، تمہارا کوئی ایمانی بھائی اس کو تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ سب غدیری ہیں، سب ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ تو اس لیے کسی لالچ میں یہاں نہیں آتے، حسین کی محبت میں آتے، کوئی پیٹ پہ پتھر باندھنے والا مسئلہ نہیں ہے، آتے ہیں حسین کی محبت۔ اس لیے میں نے آپ سے ایک جملہ کہا کہ ہم حسین کی محبت میں آتے اس لیے کہ اللہ کے گھر کا پڑوسی ہے حسین، اللہ کے گھر کا پہلو میں ہے حسین۔ توجہ فرما لیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ کیا کہا میں نے؟ وہاں سے وہ اپنا لشکر لائے، یہاں سے پیغمبر اپنا لشکر لے گئے۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ حق پر ہے، اس لیے نہیں لائے سب کو کہ پتا تھا
نصارہ نجران کو کہ یہ حق پر ہے اور ان سے مباہلہ نہیں کرنا. سامنے آ گئے، ادھر اہل بیت آ گئے، اور آگے آگے حسین، پیغمبر سے بھی آگے حسین، اس لیے کہ پیغمبر نے حسین کو گود میں لیا ہوا تھا. گود میں جو بچہ ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ سے حسین کو گود میں لیے، ایک ہاتھ حسن کی انگلیوں میں ہے. پیچھے زہرا ہے اور سب سے پیچھے علی ہے. یہ ایک قافلہ جا رہا ہے، سچوں کا قافلہ، اور اللہ 1400 برس سے کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے. وجہ کیا تھی کہ ادھر سے آل محمد آ رہے اور ادھر سے نصارہ نجران. جہاں سے آل محمد آ رہے تھے، رسول آ رہے تھے، سب کو کہہ دیا تھا پیچھے رہنا. پورے مدینے کو کہا تھا ساتھ نہیں آنا. یہ احتیاط رسالت میں آپ کی، یہ امت پر شفقت، یہ امت پر رحمت للعالمین کی رحمت، کہ سب سے کہہ دیا ذرا دور رہنا، قریب نہ آ جانا. اس لیے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے کہیں گے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، کہیں وہ ادھر ہی نہ آ جائے. کہ دور رہنا، سب پیچھے رہنا، صرف ہم 5 جائیں گے. سب دور کھڑے رہے، جو ایک متعلقہ فاصلہ ہو سکتا تھا ادھر کھڑے رہے. سامنے نصارہ نجران، ادھر نصارہ نجران، ادھر سے نبی آ رہے ہیں. تو نبی جہاں سے آ رہے تھے پیچھے پہاڑ تھا، پیچھے پہاڑ تھا. اشقف نے دیکھا اور فوراً کہا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، خبردار مباہلہ نہ کرنا. سب سے بڑے پادری 120 برس کے پادری نے کہا خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، مباہلہ نہ کرنا، مباہلہ نہ کرنا. میں بتا چکا مباہلہ نہ کرنا. کہ کیا ہوا؟ کہ وہ دیکھو پہاڑ کے پیچھے سے عذاب کے آثار نمودار ہو گئے. عذاب آ رہا ہے، عذاب. اور اگر آج مباہلہ کر لیا تو یہ عذاب ہم پر آئے گا. سب نے ہاتھ اٹھا دیا، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے. پیغمبر نے کہا نہیں کرو گے؟ کہا نہیں. کہا پھر جزیہ دو، جرمانہ دو. جو فوج پسپا ہوگی اس پر واجب ہے کہ وہ جرمانہ دے. جیسے خیبر علی نے فتح کیا تو سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا. اسی طرح یہ ہوا کہ نصارہ نجران نے کہا ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم جرمانہ دیں گے، ہم جزیہ دیں گے، جزیہ دیں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے. کہ جزیہ دو. دے پایا کہ سال بھر مسلمانوں کو گندم دو گے، سال بھر مسلمانوں کو لباس دو گے، سال بھر ہمیں جس ہتھیار کی ضرورت ہوگی دو گے. تو جزیہ عیسائیوں پر واجب تھا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی صداقت کا جواب نہیں لا سکے، اور اس وقت تک واجب ہے جب تک جواب نہ لا سکے. آج انہی عیسائیوں سے تو لے رہے ہو، کبھی IMF کے نام پہ لے رہے ہو، کبھی قرضے کے نام پہ لے رہے ہو، کبھی سود کے نام پہ لے رہے ہو. مغربی قوتیں دے رہی ہیں یہ لے جاؤ، لباس لے جاؤ، یہ لے جاؤ، ہتھیار لے جاؤ، یہ لے جاؤ، گندم لے جاؤ، آلو لے جاؤ، پیٹرول لے جاؤ، یہ سب لے جاؤ. ارے بھائی مسلمانوں، یہ تمہارا حق ہے، قرضہ نہیں ہے، یہ حق ہے. جب تک عیسائی آل محمد کی صداقت کا جواب نہیں لاتے ان پر یہ جزیہ واجب ہے، ان پر یہ جزیہ واجب ہے. کل بھی تمہارا حق تھا، آج بھی تمہارا حق ہے. فرق یہ ہے کہ کل غالب آ کے لے رہے تھے، آج ذلیل ہو کے لے رہے ہو. آج ذلیل ہو کے لے رہے. کیوں ذلیل کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ مباہلے میں آل محمد کو بھول گئے. اب تو ساتھ دے دو جتنے لوگ ہیں، آل محمد کو بھول گئے، مباہلہ بھول گئے. اور وہ چاہتے بھی یہ تھے کہ یہ مباہلہ بھول جائیں، نہیں تو ہماری جان پہ آ جائے گی. کہا ہم مباہلہ جیت گئے. پیغمبر نے آ کے پورے مباہلے کا قصہ بیان کیا اور کہا جب ہم چادر میں بیٹھے ہوئے تھے تو آیت اتری، جبرائیل آیت لائے. جبرائیل وہاں سے بھی اجازت لے لی تھی جبرائیل نے، اور جبرائیل دوبارہ آئے، مجھ سے بھی اجازت لی، اس لیے کہ زہرا چادر میں تھی، اس لیے دوہری اجازت کی ضرورت ہے کہ آ جاؤ. امین جبرائیل امین چادر میں آ جاؤ. جبرائیل چادر میں آئے اور آ کر آئے تطہیر سنائی. پیغمبر نے کہا، جبرائیل نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پیغمبر نے آیت تطہیر سنا دی کہ ہماری شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو چادر کے اندر سے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور بے تکا اعتراض کہ بھائی جبرائیل کی کیا مجال کے چادر میں آ جائیں، جبرائیل کی کیا مجال کے چادر میں آ جائیں، چادر میں کیسے آ سکتے ہیں، وہ تو خدام ہے، وہ تو خادم. ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، جبرائیل کا چادر میں آ کے آئے تطہیر سنانا واجب تھا. اگر باہر سنا دیتے تو باہر والیاں بھی کہتی ہم بھی شامل ہیں. چادر کے اندر سنانا واجب تھا.
یہ چادر کے اندر جو ہے ختم ہو گئی بات. جیسے ہی پیغمبر نے آیت حدیث سنائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جیسے ہی لفظ رجس پہ آئے، رے جیم سین، رجس عربی زبان کا لفظ، اور عربی مجمع سامنے تھا پیغمبر کے سامنے. ہم تو بیٹھے نہیں تھے کہ ہم پاکستان سے گئے ہوں یا لاہور سے گئے ہوں پنجابی سمجھ رہے ہیں یا اردو سمجھ رہے ہیں. ہم تو سارے اس وقت ہمیں کیا پتا عربی میں کیا ہے. اس وقت جو لوگ بیٹھے تھے سارے عربی تھے. ان کا کھانا عربی، پینا عربی، اوڑھنا عربی، بچھونا عربی، ان کی مادری زبان عربی. بھائی حد یہ ہے کہ مرحب کی ماں کی زبان بھی عربی تھی. تبھی تو وہ علی کے جملے کو سمجھ گیا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ جب حیدر سامنے آ جائے تو جنگ نہ کرنا. تو سب عربی سمجھنے والے، سب عربی جاننے والے. اور ایسے میں ایک صاحب کھڑے ہوئے، ایک شخص کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، جلیل القدر صحابی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا رجس کے معنی کیا ہیں؟ میرا یہی تو مقصد تھا کہ بہت سے عربوں کو عربی نہیں آتی تھی. یا ان کو سلام کرو کہ انہوں نے ہم تک وہ جملہ پہنچوا دیا کہ جو جملہ اس رجس کے باطن میں چھپا ہوا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ رجس، لفظ رجس کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے. کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ رجس کے معنی کیا ہیں؟ حالانکہ عربی جانتے ہیں. پھر پوچھ رہے ہیں کہ عربی زبان کے لفظ رجس کے معنی کیا ہیں؟ تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا الرجس هو الشک، شک کرنا سب سے بڑی نجاست ہے. الرجس هو شک، شک کرنا رجس ہے، نجاست ہے. تو پیغمبر نے بتا دیا کہ جہاں شک آ جائے وہاں نجاست ہے، اور جہاں نجاست ہے وہاں آل محمد سے دوری ہے. یہ سیدھا سا فارمولہ ہے جو آپ بچپن سے سن رہے ہیں. جہاں نجاست ہے وہ آل محمد سے دور ہے. سیدھا سا فارمولہ. بھائی قرآن نے کہہ دیا کہ نجاست آل محمد سے دور ہے، تو اب ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ سب کیوں نہیں مانتے. سب کیوں نہیں آ جاتے، سب کیوں نہیں آ جاتے، سب کیوں نہیں مانتے. اب ہم تو آپ کا احترام کرتے ہیں کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو. ہم تو بڑا احترام کرتے ہیں، محبت والے لوگ ہیں. اب محبت والے لوگ ہیں اس لیے احترام کچھ نہیں کہتے. وہ قرآن کی آیت پڑھ دیتے کہ اگر سمجھنا ہے تو سمجھ لو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. آل محمد تم سے ہم نے رجس کو دور کر دیا. اب جو دور ہے وہ خود بتا دے وہ کیا ہے. جن سی بات ہے، قرآن کا فارمولہ ہے. تو ہم تو بڑے لطیف لوگ ہیں، بڑے احترام والے، بڑے محبت والے لوگ ہیں. اس لیے کہ ہم حسین جیسے محبت کرنے والے سے محبت کریں. حسین سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا 1400 برس کی تاریخ میں حسین سے بڑھ کر اتنا کریم آقا، اتنا کریم آقا. کربلا جاؤ، کربلا جاؤ، دور سے روضے کو سلام کرو. تمہارے مانگنے سے پہلے حسین دیتا، تمہاری طلب کرنے سے پہلے حسین دے دیتے. لیکن کریم آقا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یا علی توجہ فرمائے، طلب کرنے سے پہلے دے دیتا، معاف کر دیتے ہیں حسین. خطائیں معاف کرنے والا حسین، کریم ہے حسین. کریم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو مانگنے سے پہلے عطا کرتے. حسین سخی ہے اور سخی الاسخیاء ہے، سخیوں کا بھی سخی. اس لیے کہ پورا خزانہ قدرت اس وقت حسین کے ہاتھ میں ہے. زندگی اور موت حسین کے ہاتھ میں. اسی حسین کے ماننے والے. ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. ہم اپنے آپ کو تکلیف دے لیتے ہیں، امت کو تکلیف نہیں دیتے. ہم امت کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم فرش عزا پر آ کر روتے ہیں تو اس لیے روتے ہیں
کہ جو عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر روتا ہے وہ کسی کے بازو نہیں کاٹتا. عرض کر چکا لیکن چاہتا ہوں کہ یہ جملے محفوظ ہو جائیں. جو قاسم کی پامال لاش پہ روتا ہے وہ کسی نئے دولہا کو قتل نہیں کرتا. جو سکینہ کے زخمی رخسار پر روتا ہے وہ کسی بچی پر تشدد نہیں کرتا. جو علی اصغر کے زخمی قلوب پر روتا ہے وہ کسی ماں کی گود نہیں اچھالتا. اور جو علی اکبر کے زخمی جگر پر روتا ہے وہ کسی بوڑھے باپ کے سامنے کسی کڑیل جوان بیٹے کو قتل نہیں کرتا. قدرکم اللہ. علی اکبر شبیہ رسول علی اکبر. حسین جس سے بڑی محبت کرتے تھے. جیسے ہی علی اکبر اس دنیا میں آئے زینب حجرہ علی اکبر میں آ گئیں, حجرہ ام لیلہ میں آئیں اور بے اختیار کہا بھیا تمہیں مبارک ہو, بھیا تمہیں چاند سا بیٹا مبارک ہو. حسین خوش ہیں, بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے تو بھائی جب خوش ہوتا ہے اور بہنیں آ جاتی ہیں مبارکباد دینے تو بھائی فوراً کہتا ہے بہنا کچھ چاہیے تو مانگو, جو چاہیے آج میں تمہیں دوں گا, آج میں خوش ہوں میرے گھر حسین جیسا بیٹا آیا. تو بتائیں زینب نے کیا مانگا؟ زینب نے کہا بھیا مجھے علی اکبر ہی دے دو, مجھے علی اکبر ہی دے, میں اس بچے کو پالوں, میں علی اکبر کو پالوں. ام لیلہ کی طرف دیکھا, ام لیلہ کہ مجھ سے میرے لیے اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے کہ علی کی بیٹی میرے بیٹے کو پالے. میں تو جنم دینے والی ماں ہوں, تربیت زینب کرے گی. زینب نے علی اکبر کو گود میں اٹھا لیا. بچہ بھی جیسے تڑپ رہا تھا بیوی کی گود میں آنے کے لیے. علی اکبر نے زینب کو دیکھا, زینب نے علی اکبر کو دیکھا. دونوں پھوپھی بھتیجے میں ایسی محبت ہوئی کہ وہ محبت آخری دم تک قائم رہی. وہ محبت ختم نہیں ہوئی جو محبت علی اکبر اور زینب میں تھی, جو محبت چچا, جو محبت بھتیجا اور پھوپھی میں تھی, ایسی محبت کسی نے نہیں دیکھی. پھر زینب ہیں اور علی اکبر ہیں. کبھی زینب علی اکبر کے کپڑے بدلواتی ہے, کبھی علی اکبر کے بالوں کو سلجھاتی ہے, کبھی علی اکبر کا منہ دھلا رہی ہے, کبھی علی اکبر کو پکڑ کے چلنا سکھا رہے ہیں. علی اکبر گھٹنیوں چل رہے ہیں, زینب ساتھ چل رہی ہے. علی اکبر نے پہلا قدم زمین پہ رکھا, زینب نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ. بھیا علی اکبر نے چلنا شروع کر دیا, علی اکبر نے چلنا شروع کر دیا, بولنا شروع کیا. تو زینب نے علی اکبر کو سب سے پہلی جو چیز سکھائی وہ تھی اذان. یہ اذان زینب نے علی اکبر کو سکھائی. وہ دن اور آخری دن اذان منسوب ہو گئی علی اکبر سے, اذان منسوب ہو گئی علی اکبر سے. میرے عزیزوں, جیسے ہی صبح عاشور علی اکبر نے اذان کے لیے پہلا لفظ کہا, جیسے ہی صبح عاشور آئی حسین نے کہا آج میرا مؤذن اذان نہیں دے گا, آج شبیہ رسول اذان دے گا. علی اکبر کہاں ہیں؟ علی اکبر کو بلایا گیا, کہا بیٹا محراب اذان میں تم کھڑے ہو جاؤ اور آج تم اذان دو گے, تم اذان دو گے. اس کی وجہ حسین نے بیان کی. بیٹا سب کو مخاطب کیا کہ اے صاحب تمہیں معلوم ہے کہ میں آج علی اکبر کی زبان سے علی اکبر کی آواز میں اذان کیوں کہلوا رہا ہوں؟ کہا مولا آپ بتائیے. کہا وجہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر کی صبح تھی تو خود میرے نانا رسول اللہ نے اذان دی تھی. وہ اسلام کی پہلی لڑائی تھی, یہ اسلام کی آخری لڑائی. میں چاہتا ہوں اس میں بھی رسول کی آواز میں اذان کہی جائے. اور سامنے والے لشکر میں چونکہ کچھ اصحاب بھی ہیں, جب وہ رسول کی آواز سنیں گے تو ان پر حجت تمام ہو جائے گی کہ حق کس کی طرف, حق کس کی طرف. علی اکبر نے ایک بار اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے اور رکھنے کے بعد پہلا لفظ کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیسے ہی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا, یہ آواز زینب کے کان تک چلی گئی. خیمہ گاہ زینب میں یہ آواز زینب کے کان تک گئی. زینب نے اپنی چادر آسمان پہ بلند کر کے کہا پروردگار اس آواز کو قیامت تک جوان رکھنا, اس آواز کو قیامت تک سلامت رکھنا. وہ زینب کی دعا ہے کہ آج بھی اذان سلامت ہے, آج بھی اذان جوان ہے. اس لیے کہ علی اکبر جیسے جوان نے اذان دی تھی. اذان عاشور کی ابتدا اذان علی اکبر سے ہو گئی. حسین نے علی اکبر کی اذان کے بعد نماز پڑھائی, سب نے حسین کے پشت پہ نماز پڑھی ہے. ایسا دن گزرا کہ جو علی اکبر کی آواز سے ابتدا ہو رہا ہے. تو آج تک عاشور کا دن بھی جوان ہے, آج تک. سنو گے جملہ, بہت گریہ کر رہے ہو, خدا تمہارے اس گریہ کو, تمہارے آنسوؤں کو چادر زہرا میں جگہ عطا کرے. یہ میری دعا ہے.
ایک سید زادے کی دعا ہے، خدا تمہارے آنسوؤں کو چادر زہرا میں جگاتا ہے، تمہارے آنسو موتی بن جائیں گے اگر زہرا کی چادر میں ایسا گریہ کر رہے ہو۔ جیسے ہی ابتدا ہوئی ہے نا، وہاں سے مبارک طلبی ہوئی کہ بھیجو، جنگ کا آغاز ہے، تو سب سے پہلے اصحاب سب کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہاں سے جنگ کی ابتدا کا آغاز ہوا ہے، آواز آئی تو اصحاب نے چاہا کہ ہم جائیں۔ بڑا مشہور جملہ ہے، پرسوں میں کر چکا، لیکن آج تسلسل سے آگے بڑھا ہوں۔ اصحاب نے چاہا کہ ہم جائیں جنگ کرنے۔ حسین نے ایک بار سب کو روکا، سب رک جاؤ، کوئی نہیں جائے، اور ایک بار علی اکبر کی طرف دیکھ کر کہا تقدم ولدی، بیٹے پہلے تم جاؤ، علی اکبر پہلے تم جاؤ، میں چاہتا ہوں پہلے تمہارا لاشا اٹھاؤ۔ علی اکبر سرخرو ہو گئے، چہرے پہ سرخی آ گئی، بے اختیار گھوڑے کی طرف گئے تو اصحاب آگے بڑھ کے علی اکبر کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ہوتے ہوئے شبیہ رسول کا لاشا آ جائے، پھر ہمارے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ سب نے کہا مولا ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہمارے لاشے آئیں گے، اور مولا ہم تو آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمارا لاشا اٹھا کے لائیے گا، مولا جہاں ہم زخم کھا کے گر جائیں وہیں چھوڑ دیجیے گا، ہم آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے۔ علی اکبر کو روک دیا، اصحاب کے لاشے آنا شروع ہو گئے، حسین لاشے پہ لاشے لائے، مقتل میں جا کے رکھ دیا۔ باری آ گئی آل محمد کے ہاشمی جوانوں کی، پھر لاشے لائے اور محمد کے لاشے بھی آ گئے۔ قاسم کی پامال لاش کو سمیٹنا کوئی آسان نہیں تھا۔ کل جناب علی اصغر کے مصائب ہوں گے، کل جھولا برآمد ہوگا اسی مقام پر، میری مائیں بہنیں بھی آئیں اور سب آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جھولا کیسے برآمد ہوتا ہے۔ اور آج میں ام لیلہ کو سلام کر رہا ہوں، کل ام رباب کو سلام کریں گے۔ آج بی بی ام لیلہ کو سلام، کل بی بی ام رباب کو سلام۔ سب کے لاشیں آنا شروع ہوئے۔ قاسم کی پامال لاش سمیٹنا بڑا مشکل کام تھا حسین کے لیے۔ حسین اس منزل کو بھی سر کر گئے، عباس کے کٹے ہوئے شانے بھی آ گئے۔ آخری قربانی رہ گئی علی اکبر کی، کہا بابا جانے دے، بابا اجازت دے دے۔ علی اکبر کو سینے سے لگا دیا، کہا بابا آپ کو کوئی نہیں بچا ہے۔ کہا علی اکبر میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ جس ماں نے جنم دیا ہے اس سے اجازت ہے، جس ماں نے جنم دیا اس سے اجازت ہے۔ کہا پہلے گوپی اماں سے اجازت لے لوں؟ کہا جس گوپی نے پالا ہے پہلے اس سے اجازت لے لوں۔ کہا کہ بابا آپ بھی میرے ساتھ چلیں، آپ چلیں گے تو گوپی کو سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ حسین علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے خیمہ زینب میں آ گئے۔ زینب نے علی اکبر اور حسین کو ساتھ دیکھا، کہا کہ میرے بھیا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینب سمجھ گئی کس لیے آئے، بھیا اس وقت میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرا بھائی بچ جائے، میرے بچے بھی قربان، میرا بھتیجا بھی قربان۔ بھیا اس وقت میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرا ماجایا بچ جائے، صرف تمہیں بچانا چاہتی ہوں، باقی ساری قربان۔ بھیا میں سمجھ گیا، جاؤ علی اکبر جاؤ۔ گوپی نے اجازت دے دی، علی اکبر خوش ہو گئے، گوپی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، سلام کیا، گوپی آپ کا شکریہ، چلے باہر، چلے گھوڑے کی طرف۔ حسین نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا گوپی سے اجازت لے لی۔ کہا کہ پالنے والی گوپی نے اجازت دے دی، جنم دینے والی ماں سے بھی اجازت لے لی، ام لیلہ سے بھی اجازت لے لی۔ کہا بابا آپ چلیے ساتھ۔ کہا علی اکبر زینب مزاج شناس امامت ہے، زینب کو سمجھانا میرا کام تھا، ماں کو سمجھانا تمہارا کام، تم فصاحت بنی ہاشم کے مالک ہو، جاؤ ماں کو تم سمجھاؤ، اجازت دو۔ باہر حسین کھڑے رہے، علی اکبر خیمہ ام لیلہ میں اپنی اماں کے خیمے میں آ گئے، دیکھا ماں خاک کربلا پہ بیٹھی ہوئی ہے، ماں خاک کربلا پہ بیٹھی ہوئی ہے اور خاک پر کچھ اشارے کر کر کچھ نقوش بنا رہے۔ جیسے ہی ماں کے مشام جاں میں علی اکبر کی خوشبو پہنچی، ماں نے سر اٹھایا، دیکھا کڑیل جوان بیٹا سامنے کھڑا۔ ماں نے بے اختیار بیٹے کو سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا، علی اکبر شب عاشور کے گئے ہوئے اس وقت آ رہے ہو بیٹا؟ ماں کب سے انتظار کر رہی ہے۔ علی اکبر بیٹھے، اماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، چوم چوم کر کہا اماں میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ کہا بیٹے کیا سوال ہے؟ ماں کے ہاتھوں کو چوم کر کہتے اماں میدان محشر ہوگا، وہاں دادی فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی، اماں ایک ایک بیوی یہ کہے گی، وہ بھی زینب کہے گی کہ اے اماں فاطمہ میں نے آپ کے لال حسین پر سے اپنے 2 بیٹے قربان کر دیے
اور محمد قربان کر دیے۔ بی بی ام فروا کہیں گی کہ اے بی بی فاطمہ زہرا، میں نے آپ کے لال حسین پر سے اپنا 13 برس کا قاسم قربان کر دیا۔ بی بی ام کلثوم کہیں گی کہ میں نے قربانی دی۔ ساری بیویاں کہیں گی کہ میں نے قربانی دی۔ اماں یہ بتائیے آپ بی بی فاطمہ زہرا سے کیا کہیں گی؟ ایک بار ام لیلہ نے علی اکبر کے ماتھے کو چوما، رخسار کو چوما اور روتے ہوئے کہا بیٹا میں سمجھ گئی تو کیا کہنا چاہتا ہے، میں فاطمہ زہرا سے یہ کہوں گی کہ اے بی بی فاطمہ، میں نے آپ کے لال حسین پر سے اپنا علی اکبر قربان۔ جاؤ علی اکبر جاؤ، ماں نے اجازت دے دی۔ علی اکبر نے ماں کے قدموں کو چوما، باہر آ گئے، کہا بابا اجازت مل گئی۔ پالنے والی بھوپی نے اجازت دے دی، جنم دینے والی ماں نے بھی اجازت دے دی۔ بابا اب میں جا رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں۔ حسین آگے بڑھے، علی اکبر بیٹھنا چاہتے تھے، حسین آگے بڑھے، علی اکبر کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا بیٹے ماں نے تو اجازت دے دی، بوڑھے باپ سے بھی تو رخصت ہو لو۔ اس بوڑھے باپ تھک گئے کیا؟ بوڑھے باپ سے بھی رخصت ہو لو، کیا رونا نہیں آتا؟ روئے جاؤ روئے جاؤ، آواز بلند کرو، اس لیے کہ علی اکبر کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے۔ کہ بیٹے بوڑھے باپ سے بھی رخصت ہو لو، آؤ علی اکبر، ایسے نہیں جانے دوں گا۔ لائے خیمے میں، آواز دی بیویوں آ جاؤ، بیویوں آ جاؤ۔ ام لیلہ بھی آ گئی، ساری بیویاں آ گئی، زینب بھی آ گئی، ام کلثوم بھی آ گئی۔ حسین نے کہا آؤ دیکھو آج میں اپنے بیٹے کو کیسے دولہا بناتا ہوں، آج میں اپنے بیٹے کو خود تیار کروں گا۔ حسین علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں، حسین نے صندوق کھولا، اس میں سے رسول کا وہ امامہ نکالا جو رسول معراج میں پہن کے گئے تھے، علی اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا۔ ہر باندھنے پر صرف یہ کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امامہ باندھتے گئے، اِنَّا لِلَّهِ کہتے گئے۔ اب میری ماں بہنیں بتائیں جب حسین اِنَّا لِلَّهِ کہہ رہے ہوں گے تو ام لیلہ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ماتم ماتم ماتم۔ آج 5 محرم سے اب شہادتیں شروع ہو گئی، اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ماتم کرو، جاؤ بیٹے، رخصت کر دیا، جانے لگے۔ بہت بعد میں جب زین العابدین رہا ہو کے مدینے واپس آ گئے، خود زین العابدین مصائب پڑھ رہے تھے، ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے فوج یزید کے ایک سپاہی سے سنا ہے کہ جب علی اکبر باہر آ رہے تھے تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا۔ مولا اس کا کیا سبب ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ جب بھی علی اکبر جانے لگتے، کبھی بہن دامن پکڑ لیتی، کبھی ماں روکتی، کبھی پھوپھی روکتی، نہ جاؤ علی اکبر نہ جاؤ۔ اور کہا سنو علی اکبر گھر سے ایسے نکلے جیسے کسی کریل جوان کا جنازہ گھر سے جاتا ہے، جیسے کسی کریل جوان کا جنازہ گھر سے جاتا ہے۔ علی اکبر ایسے گئے، سنیں گے جملہ، آخری بار جس نے علی اکبر کے دامن کو تھاما وہ تھی 4 برس کی سکینہ، دامن پکڑ کے کہتی ہے بھیا جا رہے ہو یہ تو بتاتے جاؤ کہ صغرا کو کوئی پیغام دینا ہے، صغرا کو کوئی پیغام دینا ہے۔ قیامت گزر گئی سکینہ کے اس جملے پر، سکینہ کے اس جملے پر قیامت گزر گئی۔ علی اکبر چلے، گھوڑے کی طرف گئے، حسین نے کہا میں تمہیں سوار کراؤں گا بیٹے، میں سوار کراؤں گا۔ حسین نے رکاب پر ہاتھ رکھا، رکاب پر ہاتھ رکھا، علی اکبر پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ علی اکبر کیوں سوار نہیں ہو گئے؟ کہا بابا رکاب پہ آپ کا ہاتھ ہے، میں آپ کے ہاتھ پہ اپنے قدم کیسے رکھ دوں؟ کہا بیٹے آج ہاتھ پہ قدم نہیں رکھ رہے، کل یہی قدم میرے کاندھے پہ ہوتے تھے، میں نے تمہیں اپنے کاندھے پر اٹھایا، میں نے تمہیں اپنی گود میں اٹھایا، آج باپ سوار کرا۔ حسین نے کڑیل جوان بیٹے کو سوار کرایا، یہ کوئی آسان منزل نہیں تھی، سوار کرا دیا۔ علی اکبر جا رہے تھے، علی اکبر جا رہے تھے، علی اکبر نے ذرا سا گھوڑے کو بیٹھ دیا، گھوڑے کی رفتار بڑھی، آہستہ آہستہ گھوڑے کی رفتار بڑھی، تھوڑی دور گئے، علی اکبر نے محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے، جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور صرف یہ کہہ رہا علی اکبر آہستہ جاؤ، آہستہ جاؤ، علی اکبر ذرا پیچھے مڑ کے دیکھتے جاؤ۔ علی اکبر مڑ کے آ گئے، گھوڑے سے اترے، کہا بابا اگر ایسے آپ پیچھے آئے تو میں میدان کو جا نہیں سکوں گا۔
حسین نے علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کر ایک جملہ کہا، علی اکبر اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور وہ مرنے کے لیے جاتا تو میں پوچھتا کہ جب بیٹا جاتا ہے تو باپ پر کیا گزرتی ہے؟ بس میرے عزیزوں، ختم کر دی میں نے تقریر، آخری جملہ تقریر کا۔ علی اکبر واپس آئے، کھڑے ہو گئے خیمے کے سامنے، پھر باپ سے کہا، بابا اب آپ کو میرے حق کی قسم اب میرے پیچھے نہ آئیے، بابا اگر آپ اسی طرح آتے رہے تو مجھ سے جنگ نہیں ہو پائے، جنگ نہیں ہو پائے۔ علی اکبر میں کوشش کرتا ہوں بیٹا، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہی کھڑے ہو کے تمہیں میدان جنگ میں لڑتا ہوا دیکھوں، یہی کھڑے ہو کے میدان جنگ میں۔ پھر موقع ہوا تو اس سے بھی بڑھ کر آخری تک مسائل پڑھوں گا، آج آخری جملہ سن لینا۔ تم نے گریہ کیا ہے یقیناً محل مجلس ادا ہو گیا، خدا تم سب کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ یہ بات یاد رکھو، جب علی اکبر کا ذکر آتا ہے تو جوانوں کے رونے کی باری ہوتی ہے، پھر جوانوں کو رونا ہے، پھر جوانوں کو ماتم کرنا ہے۔ جاؤ علی اکبر، جانے لگے تو ایک جملہ کا، بابا آپ کے کام میں کچھ کہنا ہے، کچھ کہنا ہے۔ علی اکبر کے دہن کے نزدیک حسین نے کام کیا، علی اکبر نے ایک جملہ حسین کے کام میں کہا، حسین نے جملہ سنا، چیخ مار کے روئے، ایسی چیخ ماری کہ حسین کی یہ چیخ کی آواز زینب کے خیمے تک پہنچ گئی۔ علی اکبر نے جواب نہیں سنا، گھوڑے پہ بیٹھے میدان کو چلے گئے، میدان کو چلے گئے۔ ادھر سے زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، کہا فضہ ذرا میرے ماجائے کو بلا کے لا، میرے بھیا کو بلا کے لا۔ فضہ گئی، کہا شہزادے آپ کو آقازادی یاد کر رہی ہے۔ حسین لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ خیمہ زینب میں آئے، کہا بہن زینب کیوں بلایا ہے؟ کہا بھیا میں دیکھ رہی تھی علی اکبر جاتے جاتے کچھ کہہ کے گیا، تمہارے کان تمہیں چادر صحرا کا واسطہ ہے، تمہاری آواز بلند ہو جائے، تمہاری آواز اس امام بارگاہ کے در و دیوار میں جذب ہو جانی چاہیے۔ کہا بھیا میں نے دیکھا کہ علی اکبر تمہارے کان میں کچھ کہہ کے گیا۔ بیٹا بھیا مجھے بتاؤ بیٹا کیا کہہ کے گیا، بیٹا کیا کہہ کے گیا؟ حسین نے کہا نہ پوچھو زینب، نہ پوچھو۔ کہا نہیں بھیا تمہیں بتانا پڑے گا۔ کہا نہ پوچھو۔ ایک بار زینب نے کہا بھیا تمہیں زینب کے حق کی قسم بتاؤ بیٹا کیا کہہ کے گیا؟ حسین چیخ مار کے روئے، آواز دی زینب دنیا کا دستور ہے کہ جب بوڑھا باپ مرنے لگتا ہے تو جوان بیٹے سے وصیت کر کے جاتا ہے۔ ارے کربلا کا دستور بدل گیا، جوان باپ بوڑھے جوان بیٹا بوڑھے باپ کو وصیت کر کے گیا، بابا میرے باپ میری ماں کے پردے کا خیال، پھوپھی کے پردے کا خیال، میری بہن کے رخسار کا خیال رکھیے گا، بابا یہ گھر آپ کے حوالے۔